بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے. اہل علم کون لوگ ہیں؟ وہ اہل علم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی صفات کے بارے میں علم عطا فرمایا ہو. صفات کلیہ کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ بن گئے ہوں، وہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں. اب جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں ان اکابر کی تنقیص نہایت خطرناک حالت ہے. ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مقبول حق کی تنقیص کرے اس کے قلب میں ایک زہر آلود تیر قہر کا لگتا ہے اور وہ مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کے عقائد فاسد ہو جاتے ہیں اور اس پر سو کا خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اکابر کی تنقیص اور ان پر طعن کرنا خطرناک حالت ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان آ کر کے بتا رہا ہوں، تمہارے یہاں آ گیا ہوں، چاہے اعتراض کر لو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا قول تو شاید آپ کے یہاں معتبر بھی نہ ہو، اس لیے کہ آپ ہی کے زمانے میں ہوں، میں بھی آپ ہی کا ساتھی ہوں، آپ ہی کے زمانے کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ تو بزرگ فرما رہے ہیں، یہ تو بزرگوں کا قول ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گے کہاں؟ قیامت میں یہ بھی ہوں گے اور تم بھی ہوں گے. کیا فرمایا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جاؤ گے کہاں؟ قیامت میں یہ لوگ بھی ہوں گے اور تم لوگ بھی ہوں گے. پھر اولیاء اللہ کی غیبت کون لوگ کرتے ہیں؟ ایک دوسرے بزرگ ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب قلب اعراض عن اللہ کا خوگر ہو جاتا ہے تو اولیاء اللہ کی غیبت اس کے لیے لازم حال ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق پر طعن و تشنیع علامت ہے اعراض عن الحق کی. اب آپ کا ذہن کچھ سننے اور سمجھنے کے قریب ہو گیا ہو تو کچھ اور کہوں. اچھا سنیے، بزرگوں سے کب نفع ہوتا ہے. رسالہ قشیریہ میں ایک واقعہ لکھا ہے اور عجیب واقعہ ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنایا ہے کہ سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا کہ وہ خدا کے ولی ہیں اور وہ بصرہ میں روٹی پکانے کا کام کرتے ہیں. ایک شخص نے سنا، زیارت کا مشتاق ہوا، چنانچہ بصرہ پہنچا اور اس نان بائی کی دکان پر آیا. دیکھا کہ وہ روٹی پکا رہے ہیں اور نان بائیوں کی عادت کے مطابق اپنی داڑھی پر ایک کپڑا باندھے ہوئے ہیں تاکہ تنور کی آگ اور آنچ سے محفوظ رہے. ان کو دیکھ کر اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ ولی اللہ ہوتے تو ان کے بال بغیر نقاب کے بھی نہ جلتے. پہلے دل میں ان پر یہ اعتراض کر لیا، تب ان کو سلام کیا اور ان سے کوئی بات پوچھی
انہوں نے جواب دیا کہ اے شخص تو نے مجھ کو حقیر جانا ہے، لہذا میرے کلام سے تجھ کو نفع نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس بات سے انکار کر دیا، بات کرنے سے منع کر دیا۔ دیکھا آپ نے کہ بزرگ سے ملنے کے لیے اور ایک بزرگ کی شہادت کے بعد لیکن ان کی ظاہری صورت، شکل اور عمل، یعنی روٹی پکانا، چہرے پر پسینہ، ہاتھوں میں آٹا، کپڑوں میں دھواں وغیرہ دیکھ کر، آثار دیکھ کر بدعقیدہ ہو گئے اور دل میں ان کو حقیر سمجھنے لگے۔ وہ بھی کامل بزرگ تھے، کیا خوب سزا دی کہ بے نام و مراد واپس کر دیا۔ آج یہ لوگ بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں مگر انکار کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ اس طرح سے کامل مل چکا۔ دل سے نہیں تلاش کرتے، محض بدن کے زور سے تلاش کر لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہوں گے کہ دل اب کہاں رہ گیا ہے، بدن ہی بدن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر کر لو تلاش، اگر کوئی ہو تو ناطقہ بند کر دے گا۔ پھر کہتا ہوں کہ زمانے میں اسی کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ولی کی شناخت میں خود ساختہ معیار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، معیار شریعت کو بنانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا اس زمانے بھی مشائخ کے ساتھ اس قسم کے سوء ادبی لوگ کرتے ہیں، جو علماء سوء میں سے بھی ہوتے ہیں وہ کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ تو خیر القرون سے بھی بہت دور ہو گیا، اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح سے بزرگوں کو تلاش کریں تو کیا عجب ہے۔ منکروں اور بے ادبوں کے لیے سختی کی ضرورت ہے۔ دینداروں کے ساتھ اہل دنیا کا یہی معاملہ ہر جگہ دیکھا گیا، چنانچہ اس بارے میں ہر جگہ کے لوگوں کا ایک ہی خیال دیکھا۔ وطن میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرتا تھا ایک شخص، نوجوان اور کم عمر کے جو لوگ تھے وہی سنتے تھے۔ چنانچہ کچھ نماز روزہ شروع کیا تو آ کر اپنے یہاں کے لوگوں کی شکایت کرتے تھے کہ لوگ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک شخص کے متعلق کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ استہزاء کرتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ صبر کرو، لیکن جب یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو میں نے ایک دفعہ ان کے پاس کہلا بھیجا کہ اس سے کہہ دو کہ ہماری اور تمہاری یہاں سے لے کر آخرت تک کی لڑائی ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک کی لڑائی بزرگوں نے کہہ دیا۔ بزرگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بزرگ کل تشریف لے گئے مسجد میں نماز کے لیے، اگلی صف میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے حقیر اور کمزور سمجھ کر دوسری صف میں کر دیا، ان لوگوں نے دھکا دے کر تیسری صف میں کر دیا، اسی طرح دھکا دیتے دیتے سب سے پیچھے صف میں کر دیا۔ بہت اذیت پہنچی، غصہ بھی آیا۔ جب نماز شروع ہوئی اور امام نے سجدہ کیا، سب نمازی سجدے میں چلے گئے تو ان بزرگ نے مسجد کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا کہ تو کیوں کھڑی ہے، تو بھی سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنا تھا کہ مسجد گری اور سب لوگ دب کر مر گئے۔ منکروں اور بے ادبوں کے لیے ضرورت اسی چیز کی ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ ہمارے اس زمانے بھی کوئی ایسا کہنے والا ہو، ورنہ تو لوگ ختم ہو جائیں گے۔ باقی رہ کیا گیا؟ باقی میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کا ادب اور احترام قلوب سے نکل گیا، وہ بغیر سزا کے قلب میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سے کچھ ڈرتے ہیں، اسی سے کچھ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب میں نے اس شخص کے کہلا کہ ہماری تمہاری یہاں سے لے کر آخر تک کی لڑائی ہے تو اس سے وہ ڈر گیا اور ایک شخص کے ساتھ لے کر مجھ سے معافی مانگنے آیا اور یہ کہا کہ کوئی تانگا کر لیا جائے، مگر پھر فوراً ہی کہا کہ چونکہ معافی کے لیے چل رہے ہیں اس لیے پیدل ہی چلنا چاہیے۔ مجھ سے ملا تو میں نے نرمی کا معاملہ کیا، کہنے لگا یہ صحیح ہے کہ میں چھیڑتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ میں تنہا اس کا مریض نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو، میں ان کو سب کو جانتا ہوں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، بیٹھنا بٹھانا کچھ نہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، کہ بیٹھا بنیا کیا کرے، اس کو ٹھیک ہے دھان اس کو ٹھیک کرے۔ یعنی جب دین سے تعلق نہیں رہے گا، مسلمان اپنا مشغلہ نماز روزے کو ذکر اور تلاوت، بزرگوں کے حالات اور ملفوظات، فکر آخرت اور اس کے لیے توشہ آخرت کے مشاغل کو ختم کر دے گا، تو پھر اس کی غیبت، اس کی شکایت، بزرگان دین پتان اور تشنیع میں وقت نہ گزارے گا تو اور کیا کرے گا؟ ابھی آپ کو کیا بتایا کہ جب قلب آراز اللہ کا خوگر ہو جاتا ہے
تو اولیاء اللہ کی غیبت اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ سے نسبت صحیح ہوتی ہے تو اولیاء اللہ کی توصیف اور تعریف اور ان کے حالات کا ذکر اور تذکیر، یہ سب چیزیں اس انسان کے لازم حال ہو جاتی ہے۔ یعنی بزرگ جو ہوتے ہیں اللہ والے، بزرگوں سے تو پھر بھی بزرگوں کی بنیاد پر کچھ محبت کر لیتے ہیں۔ علماء دین جو حاملان شریعت ہیں اور امت کے بڑے محسن ہیں اور حدود شرع کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی توقیر اور تعظیم تو اور بھی کم سے کم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔